بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نماز کا ایک اوور ویو لے رہے ہیں جی، اس حوالے سے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے، کنٹینیوسلی ہم اس کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو یاد رکھیں اور اس تعلق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اس سلسلے میں ہم نے شروع کی جو قیام کے بعد، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کی حد تک بات کی تھی۔ آج ہم آگے چل رہے ہیں جی، رکوع سے بات شروع کریں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کر لیتا ہوں۔ رکوع میں پہلے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ ہے کیا اس میں جو ہمارے سامنے جو اذکار آتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے پہلے وہی ہے جس کو کہ ہم کنٹینیوسلی بہت پڑھتے ہیں، تکرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہوئی ہے کہ وہ سبحان ربی العظیم، اس کے معنی ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا۔ اس کو تکرار کیا کرتے تھے عام طور پر، اور اس معاملے میں آپ جو بات آتی ہے سامنے وہ یہ کہ 3 5 7 جتنی دفعہ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے، ایک ذکر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر عیب اور برائی سے پاک روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار، یعنی تو ہر عیب اور برائی سے پاک روح الامین اور فرشتوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو پاک ہے اور ستودہ صفات بھی۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہے نا جی کہ تو پاک ہے، اس میں یہ تنزیہ ہے۔ تنزیہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نگیٹو چیز سے پاک قرار دینا، اور ہم باب حمدک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر پازیٹیو چیز جو ہے جو اس کے شایان شان ہے اس سے متصف قرار دینا، کہ تو پاک بھی ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی خطا نہیں، اور تو ہر اچھی صفت کا مالک بھی ہے۔ اے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اگلا جو ایک ذکر آتا ہے وہ یہ ہے، یہ بھی رکوع ہی کا ہے جی، یہ سارے آپ نے یاد رکھنے کہ یہ رکوع کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صرف۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیری ہی لیے رکوع کیا، تجھی پر ایمان لایا، اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا اور تجھی پر بھروسہ کیا۔ تو میرا پروردگار ہے، میرے کان اور میری آنکھیں، میرا خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے، سب اللہ پروردگار عالم کے حضور میں عجز گزار ہیں، یعنی جھک گئے ہیں۔ وی ہیو ٹوٹلی سبمٹڈ آور سیلوز۔ میرا پورا وجود جو ہے وہ اس کے آگے جھک گیا ہے۔ اور ایک جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو مطلق اقتدار، تمام بادشاہی، بڑائی اور عظمت کی مالک ہے۔ مطلق اقتدار کا مطلب، جبروت کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ اختیار اسی کا ہی ہے۔ وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے گا ہونے دے گا، جس چیز کو چاہے گا نہیں ہونے دے گا۔ ٹوٹل جبر کا معاملہ کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے، مطلب ایکچولی اس کے اپنے ڈیسیجنز کے مطابق اس نے انسان کو جو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس میں بھی انسان جس حد تک جانا چاہتا ہے چلا جائے، وہ اتنا ہی ہونے دے گا جتنا کہ اس نے فیصلہ کیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ ملکوت کا مطلب یہ کہ سارا جو بادشاہی ہے اس کا رول بھی اسی کا ہی ہے،
یعنی وہ رول اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھ نہ رہا ہو، لیکن یہ ایز سون ایز وی لیو دس ٹیسٹ، وہ پورا وہ جو اس کی بادشاہی ہے وہ دکھے گی۔ کبریا کا مطلب بڑائی، اور عظمت کا مطلب ظاہر ہے وہی عظمت وہی ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو مطلق اقتدار، تمام بادشاہی، بڑائی اور عظمت کی مالک ہے۔ یہ وہ چند اذکار ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں روایتوں میں، اور اس میں ایک دو چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ اس کی پلیسمنٹ ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ نماز پوری طرح سے ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس بندگی کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ہم جب تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی جو تسبیح ہے اس کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس آغاز کے بعد ساتھ ہی ایسا بھی یعنی آتا ہے روایتوں میں، جو میں نے آپ کے ساتھ دعائیں شیئر کی تھیں، جو اذکار شیئر کیے تھے، ان میں ایسی بھی آتی ہے چیز کہ جس میں انسان اپنی کمی، اپنی طرف سے جو غلطی ہے اس کے احساس کے ساتھ، اس احساس ندامت، اس احساس مغفرت، کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ وہ اذکار جو ہیں وہ آپ ان میں سے جس حد تک ہو سکے یاد کریں، اس میں ورائٹی پیدا کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کی زندگی میں جو سب سے اہم دعا ہے انسان کے لیے، اگر وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے، اگر وہ یہ واقعی باور کر چکا ہے کہ اس کی یہ زندگی ایک آزمائش کے چند روزہ امتحان ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو پھر جو سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں ہمیں مل سکتی ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان کو ٹیسٹ کے طور پر نہیں ملتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، آپ کو اگر وقت ملا ہوا ہے تو اس ٹیسٹ کے لیے ملا ہوا ہے، آپ کو اگر کوئی اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں تو اس ٹیسٹ کے لیے ملی ہوئی ہیں، آپ کو اگر کوئی ریسورسز ملی ہوئی ہیں تو اس ٹیسٹ کے لیے ملی ہوئی ہیں کہ جس میں آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، یعنی یہ وہ واحد چیز سمجھ لیجئے اس دنیا کی کہ جو انسان کو ٹیسٹ کے طور پر نہیں بلکہ انعام کے طور پر ملتی ہے، وہ اگر ڈیزرو کرے گا تو ملے گی، نہیں ڈیزرو کرے گا تو نہیں ملے گی۔ اور اس معاملے میں بہترین تربیت بھی اور بدترین تربیت بھی، بدترین ماحول بھی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس چیز کے آگے آڑے نہیں آتی کہ انسان کی فریڈم پہ کوئی قدغن لگا دے۔ تو ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا کہ یہی سب سے امپورٹنٹ اور الٹیمیٹلی ڈسٹنکٹیو ہو جائے گی لوگوں کے اندر، وہ یہ کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اور اس کے لیے ہم نے دعا کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، پھر اس کے بعد اس چیز کا عہد جو ہے اس کی تجدید کی کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگیں گے، اور جو مدد مانگی ہے سب سے پہلی وہ یہ کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے دے۔ اور اس کے فوراً بعد جب ہم یہ دعا ختم کرتے ہیں تو قرآن مجید کا کچھ حصہ، مختصر حصہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب یہ تلاوت ختم ہوتی ہے تو امام جو ہے، یا اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ لیں تو اللہ اکبر کہہ کے جھک جاتے ہیں۔ اس جھکنے میں جس اطمینان کے ساتھ یہ روایتوں میں بڑا ذکر ہوتا ہے کہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھکا کرتے تھے، اور اس جھکنے میں یہ جو ہم نے آج آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں یہ اذکار، یہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جھکنا جو ہے یہ اس چیز کو بڑا واضح طور پر سمبلائز کرتا ہے، یعنی یہ ہماری زندگی میں جو ہمارا عام رویہ ہونا چاہیے بالکل اسی چیز کو ایک سمبلائز کرتا ہے۔ یعنی ہم نے ہدایت مانگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کی چند آیات پڑھی جو یہ سمبلائز کرتی ہیں کہ اب رہتی دنیا تک ہدایت یہی ہے، اور اس کو، ان آیات کو پڑھنے کے فوراً بعد ہم نے اللہ اکبر کہا اور ہم جھک گئے۔ یہ سبمیشن کی علامت ہے، یعنی اس بات کی علامت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے حکم دیا یہ کہہ کے کہ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے اس کتاب کے حوالے سے کہ سمعنا و اطعنا، تو ہم نے اصل میں اپنے پورے جسم سے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ سمعنا و اطعنا، تو نے جو ہدایت دی اس کو ہم نے مان لیا، اور یہی ہماری زندگی کے لیے اب رہنما ہدایت بنے گی۔ اس
اس دعا کے ساتھ، اس سمبل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک گئے۔ یہ جھکنا جو ہے بہت پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ انسان کی عظمت ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو اس کو بڑا کرتی ہے، کہ جب وہ اللہ کے حضور میں جھکنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ جھک جاتا ہے، جب جیسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میرے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد میں سر تسلیم خم کر دوں، کوئی چیز بھی مجھے اس سے آگے سے روک نہیں سکے گی اب۔ یہ اس چیز کی علامت بن جاتی ہے۔ اور رکوع میں میں نے جو عرض کیا، یہ مختلف اذکار ہیں اس کے، اس کو آپ بدل بدل کے پڑھیے، تاکہ وہ رکوع کی جو اسپرٹ ہے، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس میں بعض جگہوں پر یعنی آپ اگر اپنی طرف سے بھی کوئی دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اصل چیز، اصل اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان دعاؤں سے یہ سبق حاصل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس معاملے میں کیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایک لمبی دعا بھی ہے اس میں، جس میں کہ اس چیز کا پورا تذکرہ ہے کہ میرا ایک ایک پور، ایک ایک میرا جسم کا حصہ جو ہے وہ تیرے آگے جھک گیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ میں نے جو سر تسلیم خم کرنا تھا وہ اپنے پورے وجود سے کر دیا، یعنی nothing can be held back from this submission۔ تو یہ رکوع ہے جی۔ ہم ادھر آج کے لیے ادھر روک لیتے ہیں، آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ کوما کے اذکار پڑھیں گے، کوما اس کے اذکار پڑھیں، یہ جو ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں بعض چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی، ظاہر ہے، تو کوشش کیجیے گا۔ میں یہ فائل جو ہے پھر سے جس طرح سے پچھلی فائل بھی شیئر کی تھی، یہ فائل بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ اس میں ایک ایک جملے کو پکڑ کے یاد کرنے کی کوشش کریں، بہت جلدی یاد ہو جائیں گے، چند ایک ہی ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو بدل بدل کے پڑھیں، تاکہ نماز میں جو ایک حضوری ہے، آپ کا کانشسنس ہے، وہ زیادہ قائم رہے انشاءاللہ۔ اور اس کا ترجمہ ظاہر ہے کہ اگر عربی نہیں آتی ہے تو ترجمہ ضرور یاد کریں، اور اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اذکار ہیں، ان میں کوشش کیجئے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے آپ نے تھوڑا سا وقفہ دے کے جملہ جملہ کر کے پڑھیں، اور پھر تھوڑا سا اس کو ڈائجسٹ کریں اپنے اندر کہ میں نے یہ بولا ہے، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، اور اس کو میرے دل سے نکلنی چاہیے آواز۔ میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں جی۔